مہنگے قالین بچھائی جاتی ہیں، لیکن جب ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو معصوم ہیں، ہم گنہگاروں کے لیے، بچوں کے لیے جو غلطی بھی کرتے ہیں، نادانی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ نکلے ہیں، تو اللہ ان سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھواتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کی قدر اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے۔ ہم لوگ احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں۔ نہیں، آپ ہمیشہ خوش رہیں، شکر گزار رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا انتظام آپ کے ذریعے کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا ہے تو ہم اس کے محافظ ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی بادشاہ اگر اپنی رعایا سے یہ کہے کہ تم لوگ بے خوف سو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تو کیا بادشاہ خود اٹھ کر رات بھر نگرانی کرتا ہے؟ وہی آ کے حفاظت کرتا ہے؟ اس کی فوج حفاظت کرتی ہے، اس کے سپاہی حفاظت کرتے ہیں، اس کے کارندے حفاظت کرتے ہیں، پولیس حفاظت کرتی ہے۔ تو اللہ نے اگر اپنے دین، اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اس حفاظت کا کام کس کے ذریعے لیتا ہے؟ اپنے انہی بندوں کے ذریعے لیتا ہے جو عالم کہلاتے ہیں، حافظ کہلاتے ہیں، قاری کہلاتے ہیں، فقیہ کہلاتے ہیں۔ یہی دین کے حقیقت میں محافظ ہوتے ہیں۔ محافظ تو بلا شبہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہی علماء کو، حفاظ کو، قراء کو چن لیا ہے۔ قرآن مقدس کی حفاظت، اس کے الفاظ کی حفاظت حفاظ کرتے ہیں، اس کے حروف کی حفاظت، صفات کی حفاظت قراء کرتے ہیں، اس کے معانی کی حفاظت علماء کرتے ہیں، اور اس کے معارف کی حفاظت ہمارے مشائخ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت اللہ علماء کے ذریعے، طلباء میں حفاظ، قراء اور اپنے مخصوص بندوں جو قرآن کی گہرائیوں میں پہنچتے ہیں، اس کی آیتوں کے مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، جو موتیاں تلاشتے ہیں، ان سب کے ذریعے اللہ حفاظت فرماتا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیشہ اس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت اور اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ اسی نظریے کے ساتھ ہمارے طلباء کو پڑھنا چاہیے اور ہمارے فارغ ہونے والے علماء کو جا کے دین کی خدمت کرنا چاہیے کہ آپ دین کے خادم ہیں۔ البتہ دین کی علم کے حصول کے لیے جتنے راستے ہیں
وہ بادشاہوں کے راستے نہیں ہیں، وہ آسائش کے راستے نہیں ہیں، وہ آرام کے راستے نہیں ہیں، وہ محنت و مشقت کے راستے ہیں۔ وہ راستے جد و جہد کے ہیں، تکلیف اٹھانے کے ہیں، شب بیداری کے ہیں، کوشش کے ہیں، محنت کے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ بغیر پڑھے ہوئے بہت بڑے عالم ہو جائیں تو یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے کہ کوئی عالم کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ بھی بڑا عالم ہو جائے بغیر پڑھے ہوئے نہیں۔ من جدہ وجدہ، جو محنت کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی آزاد ہو، غلام ہو، غریب ہو، امیر ہو، جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ امام زہری بہت بڑے محدث ہیں، آپ حدیث کی سندوں میں ان کا نام پڑھتے رہتے ہیں۔ امام زہری سے عبد الملک بن مروان کی ملاقات ہوئی تو عبد الملک نے امام زہری سے پوچھا کہ زہری یہ بتاؤ اس وقت مکے میں کس کی چلتی ہے؟ کون بڑا عالم ہے؟ کس کا فتویٰ چلتا ہے؟ کس کی بات پہ عمل ہے؟ لوگ کس کی بات مانتے ہیں؟ تو امام زہری نے کہا عطا ابن ابی رباح کی، یہ مکے کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، ان کے فتوے پر پورے اہل مکہ عمل کرتے ہیں۔ عبد الملک نے پوچھا غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ امام زہری نے کہا غلام تھے، اب آزاد ہو گئے۔ پوچھا اچھا یہ بتاؤ یمن میں کس کے فتوے پہ عمل ہے اس وقت؟ کون ہے وہاں کا سب سے بڑا عالم؟ تو امام زہری نے کہا طاؤس بن کیسان ہیں، سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، ان کے فتوے پہ عمل ہوتا ہے۔ کہا آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ کہا غلام تھے، علم حاصل کیا پھر آزاد ہو گئے۔ اچھا شام میں یہ بتاؤ کون ہے سب سے بڑا عالم، مفتی، فقیہ، جس کے فتوے کی طرف لوگ رجوع کرتے ہوں؟ کہا امام مکحول شامی ہے۔ کہا آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ کہا غلام ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اہل جزیرہ والوں کے مقتدی اس وقت کون ہیں؟ کہا میمون بن مہران ہے۔ کہا غلام ہے یا آزاد ہے؟ کہا غلام ہے۔ اچھا یہ بتاؤ خراسان میں اس وقت کون سب سے بڑے عالم ہیں؟ کہا امام ضحاک ہیں۔ پوچھا غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ کہا غلام ہیں۔ کہا بصرہ میں؟ کہا حضرت حسن بصری ہیں۔ کہا غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ کہا یہ بھی پہلے غلام تھے، آزاد ہو گئے۔ کہا کوفہ میں؟ کہا حضرت ابراہیم نخعی ہیں۔ عبد الملک نے پوچھا یہ آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ کہا یہ آزاد ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت محقق مسائل جدیدہ، استاذ گرامی، مخدوم گرامی، سوچا کچھ کوشش کریں کھڑے ہو کے کرنے کی، دیکھیں بیٹھے۔ آخری سوال اس نے کیا کوفہ میں کون ہے اس وقت امام جس کی بات پر لوگ متفق ہوں، عمل کرتے ہوں؟ کہا ابراہیم نخعی ہے۔
پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ آزاد ہیں یا غلام؟ تو انہوں نے کہا یہ آزاد ہیں۔ عبد الملک نے کہا کم سے کم ایک آزاد کا نام تو تم نے لے لیا۔ یہ اتنے بڑے بڑے شہروں میں سب غلام لوگ فتویٰ دیتے ہیں، غلاموں کے بات پہ عمل کیا جاتا ہے، وہی مقتدی اور رہنما ہیں۔ مکے کے، یمن کے، شام کے، اہل جزیرہ کے، سب کے، بصرہ کے، سب کے مقتدی وہی ہیں۔ تو حضرت امام زہری نے بڑی تاریخی بات ارشاد فرمائی، فرمایا انما ہوا دین من حفظہ سادہ ومن ترکہ سقطا۔ کہا خلیفہ یہ علم دین ہے، جو اس کو اپناتا ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ سردار بن جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے، روگردانی کرتا ہے، نہیں توجہ دیتا ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ اپنی منزل اور اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ ہم میں سے جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، اب تو غلامی کا تصور نہیں ہے، چاہے وہ کسی کسان کا بیٹا ہو، غریب کا بیٹا ہو، اس کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوں نہ ہو، لیکن اگر وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ اسے سرداری عطا فرمائے گا، اسے عزت عطا فرمائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی ساری عزتیں اسی علم دین کی برکت سے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، ہم اپنے طلبہ سے بھی تھوڑی سی شکایت رکھتے ہیں کہ آپ جیسی محنت کرنی چاہیے نہیں کرتے، آپ آرام زیادہ کرتے ہیں، آپ سوتے زیادہ ہیں، آپ وقت کی جو اہمیت سمجھنا چاہیے کم سمجھتے ہیں۔ آپ پڑھیں اپنے بزرگوں کے حالات، اپنے مشائخ کے حالات پڑھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی محنت لوگ کرتے تھے، کتنی جافشانی۔ میں نے کیا نام ہے ان کا، امام بقی بن مخلد قرطبی کے حالات پڑھے، بقی بن مخلد قرطبی کے حالات۔ یہ امام احمد بن حنبل کے زمانے کے تھے، یہ اندلس کے رہنے والے، قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ سنا کہ امام احمد بن حنبل بغداد میں علم دین سکھاتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ ان کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو امام بقی کو شوق ہوا کہ چلیں، راستے میں سمندر بھی پڑتا، اپنی سامان کی گٹھری بنائی۔ اس زمانے میں نہ بس تھے، نہ ٹرینیں تھیں، نہ ہوائی جہاز تھے، سمندروں میں کشتیاں تھیں، خشکی پہ اونٹ تھے، یا پیدل چلنے کا راستہ تھا، بس سے ہی تھا، یہی انتظام تھا۔ کہتے ہیں میں نے پہلے جو سمندر پڑا اس میں ایک کشتی کرائے پہ لی، بیٹھا اس میں، اور اس کا چلانے والا راستہ بھول گیا تو وہ کشتی موجوں کے نذر ہو گئی، تھپیڑے آتے بڑے اونچ بلندی پہ، ایسا لگتا تھا کشتی ابھی ڈوبی ابھی ڈوبی۔ ہم نے سوچ لیا، یقین کر لیا کہ لگتا ہے اب خشکی کو دیکھنا اب منظور نہیں ہے، اسی سمندر ہی میں ڈوب جانا ہے، اب ملاقات کسی سے نہیں ہونی ہے، نہ خشکی پہ ہم پہنچ پائیں گے۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا، کافی دنوں کے بعد ہماری کشتی ساحل سمندر پہ لگی، اور جب
ہم اترے وہاں سے، اپنی گٹھری اپنے سر پہ رکھی، پیدل چلے، لوگوں سے ملاقات ہوئی، ہم نے پوچھا بغداد کتنی دور ہے؟ لوگوں نے بتایا یہاں سے تقریباً 700-800 میل ہے بغداد۔ کہتے ہیں ہم نے کہا پہنچ جائیں گے، ہم چلیں گے، کچھ دن تھک جائیں گے، آرام کریں گے، لیکن ہمیں امام احمد بن حنبل تک پہنچنا ہے۔ آپ غور کریں، آج ہم لوگ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن ٹرینوں میں جاتے ہیں تھک جاتے ہیں، ہوائی جہاز سے سفر کر کے تھک جاتے ہیں، ہمیں آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ہمارے جو مشائخ تھے، اسلاف تھے، علم دین کے طلب کے کیسے وہ شائق تھے، کیسا شوق تھا ان کا کہ سمندر کے راستے سے وہ گئے، کہنے لگے سمندر میں تھپیڑوں میں اتنی الٹیاں ہوئی مجھے کہ میں انتہائی لاغر اور کمزور ہو گیا، مگر جب سمندر سے نکلا تو میرے اندر شوق اتنا تھا کہ میں 700 یا 800 میل کی دوری پیدل طے کر لوں گا اور امام احمد بن حنبل تک پہنچوں گا۔ کہا میں چلتا رہا، جب بغداد قریب آ گیا ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا قرطبہ سے۔ اتنی دوری کا سفر کس لیے کیا تم نے؟ تو میں نے کہا کہ بغداد جا رہا ہوں امام احمد بن حنبل سے پڑھنے کے لیے۔ کہا اوہو، تم بغداد امام احمد بن حنبل سے پڑھنے کے لیے جا رہے ہو؟ ایک ٹھنڈی سانس اس نے لی اور کہا تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا امام احمد بن حنبل کو حاکم وقت نے نظر بند کر دیا ہے، نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں اور نہ کوئی دوسرا ان سے مل سکتا ہے، پابندی لگا دی ہے، گھر سے نکلنے نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے مسافر، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو، اتنا لمبا سفر تم نے کیا ہے، وہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ اب میری سمجھ میں نہیں آئے، اتنا لمبا سفر میں نے امام احمد بن حنبل کے لیے کیا، وہ نظر بند ہیں، پھر تو مقصد پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم رہا، میرے دل میں جو شوق تھا وہ کمزور نہیں ہوا۔ میں نے کہا بغداد تو میں ضرور جاؤں گا، واپس نہیں ہوں گا، دیکھتا ہوں امام احمد بن حنبل سے ملنے کی کوئی صورت ضرور پیدا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں بغداد پہنچ گیا۔ بغداد پہنچا تو میں نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا، اپنا سامان رکھا، آرام کیا۔ جب سکون مل گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتائیں کیا اس شہر میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا امام احمد بن حنبل بیان کرتے تھے، حاکم وقت نے تو انہیں نظر بند کر دیا ہے، البتہ یحییٰ بن معین ہیں جو یہاں کی جامع مسجد میں حدیث رسول بیان کرتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں یحییٰ بن معین، ناقد حدیث ہیں، فن اسماء الرجال کے ماہر ہیں۔ کہتے ہیں میں گیا مسجد میں، یحییٰ بن معین کا درس حدیث سننے کے لیے پوری مسجد بھری رہتی تھی، لوگ اپنے سوالات کرتے ان سے، وہ ان کے جوابات دیتے، لیکن ایک طالب علم کو صرف ایک ہی سوال کی اجازت ہوتی، دوسرے سوال کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے ایک سوال کھڑے ہو کے ان سے کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر دوسرا سوال جب میں نے کرنا چاہا تو جو قریب میں بیٹھے تھے انہوں نے میرا کرتا پکڑ کے کھینچا، بیٹھ جاؤ، تمہیں آداب نہیں معلوم ہے اور ایک ہی سوال کی اجازت ملتی ہے۔ میں نے کہا جو سوال مجھے حقیقت میں کرنا تھا
وہی دوسرا سوال تھا، پہلا سوال میرا اتنا اہم نہیں تھا، مجھے کر لینے دو، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ یحییٰ بن معین نے کہا یہ مسافر لگتا ہے، دور سے آیا ہے، چلو اس کو سوال کرنے دو۔ میں نے کہا امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں بتائیے۔ تو جیسے ہی میں نے سوال کیا تو پورے مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ لوگ ڈرتے بھی تھے کیا کہیں، غلط کہیں تو ضمیر کے خلاف ہے، صحیح کہیں تو حاکم وقت کا خوف ہے۔ یحییٰ بن معین نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا تو فرمایا ہوا امام المسلمین، وہ مسلمانوں کے امام اور مقتدی ہیں۔ بس مجھے خوشی ہوئی بہت ان کا جواب سن کے۔ جب درس ختم ہو گیا میں آیا، میں نے ایک کپڑا لیا اور کپڑا لے کے اپنے گھٹنے پہ میں نے باندھ لیا، ایک کٹورا لیا، پیالہ لیا، اپنی ہیئت ایسی بنائی کہ میرے گھٹنے میں زخم ہے، اور کٹورا لیا اس لیے کہ میں کوئی بھکاری ہوں، سائل ہوں۔ ایک صاحب سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں تو ادھر جا بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا نہیں، تم دور سے چلو، مجھے اپنے آنکھوں کے اشارے سے بتا دو کہ یہی ہے امام احمد بن حنبل کا گھر، بس تم چلے جانا، میں اپنا کام کر لوں گا۔ اس نے دور ہی سے مجھے اشارے سے بتایا یہی ہے امام احمد بن حنبل کا گھر۔ وہ چلا گیا بتا کے، میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس زمانے میں بھیک مانگنے کا رواج یہ تھا کہ بھکاری یہ نہیں کہتے تھے ہم بھوکے ہیں کھانا کھلاؤ، پیسہ دے دو، ہماری مدد کرو، بس وہ کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تو گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ کوئی مانگنے والا آ گیا ہے۔ کہنے لگے، میں نے آواز لگائی امام احمد بن حنبل کے گھر کے پاس، دروازے کے پاس، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل چند سکے لے کر دروازہ انہوں نے کھولا، اور جب دروازہ کھول کے میرے اس کٹورے میں رکھنے لگے تو میں نے کہا حضور کچھ آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو حاکم وقت نے بڑی پابندی لگا دی ہے، بہت دیر نہ کرو، بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا میں اندلس سے آیا ہوں، قرطبہ سے آیا ہوں، آپ سے علم حاصل کرنے، آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے آیا ہوں۔ آپ کیسے سنائیں گے مجھے؟ میں تو بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں شاید معلوم نہیں، حاکم وقت نے مجھے نظر بند کر دیا، میں کسی سے مل نہیں سکتا، نہ تمہیں حدیث پڑھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا حضور میں روزانہ اسی حیات میں آپ کے پاس بھکاری کی شکل میں، سائل کی شکل میں آؤں گا، اور اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ سکہ مجھے دے رہے ہیں، رسول اللہ کی کم سے کم ایک دو حدیث سنا دیں گے تو میرا آنا وصول ہو جائے۔ اور کریں، آج ہم لوگ اس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ کوئی بھکاری بن سکتا ہے؟ کوئی سائل بن سکتا ہے؟ کیسی محنت کی۔ کہنے لگے حضور اگر کوئی نہیں نظر آئے گا آدمی، بادشاہ کا کوئی سپاہی، کوئی مخبر نظر نہ آئے تو آپ حدیثیں سنائیے گا، اور اگر کوئی آدمی نظر آ جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہی سکے ہمارے برتن میں ڈال دیجئے گا، ہم چلے جائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھکاری ہے۔ اس طرح سے حضرت امام احمد بن حنبل سے 1 سال تک امام بقی بن مخلد قرطبی نے علم حدیث حاصل کیا۔ 1 سال کے بعد حاکم مر گیا،
دوسرا حاکم آیا تو امام احمد بن حنبل کا بڑا معتقد تھا، اس نے اجازت دیا اب آپ جامع مسجد میں حدیث رسول بیان کریں۔ تو جامع مسجد میں جب وہ گئے تو پوری مسجد بھر گئی ان کے اعزاز میں۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، چلو اب آزادی ملی ہے۔ مجھے کہیں جگہ نہیں ملی، امام احمد بن حنبل کے سامنے میں کھڑا رہا، بہت دور انہوں نے مجھے پہچان لیا اور ارشاد فرمایا تمام سامعین سے بغداد کے کہ اصل علم کا شائق اور شوق رکھنے والا طالب علم وہ ہے جو کھڑا ہے، اس کو میرے پاس آنے دو۔ امام احمد بن حنبل نے مجھے اپنے قریب بلایا، بیٹھایا اور اس طرح مجھے درس حدیث دیا۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ کتنی آسانیاں تلاشتے ہیں، کتنا آرام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفسرین نے بڑی محنت کی ہے، تب آج وہ فہرست میں نظر آتے ہیں۔ ان کی کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ تو علم کے طلب میں اپنے ان طلبہ سے بھی جو ابھی پڑھ رہے ہیں، اولیٰ میں ہیں، ثانیہ میں ہیں، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سابعہ میں ہیں، فضیلت کے لوگ تو اب فارغ ہو گئے، اب ان کا آخری درس ہے۔ آج کا یہ درس آپ کے اس دور طالب علمی، ویسے تو طالب علم آدمی زندگی بھر رہتا ہے، لیکن اشرفیہ کے اس دور طالب علمی کا آج کا یہ درس آخری درس، جو استاذ گرامی سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کروائیں گے، ہم اور آپ مستفیض ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اپنے وقت کی قدر کریں اور آرام طلبی سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں سے زیادہ تو ہم لوگ ابھی محنت کرتے ہیں، بولیے کرتے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ایک ایک علم پڑھنے کے لیے، فن پڑھنے کے لیے لوگ سفر کرتے تھے، پہلے اپنا خرچ خود کرتے تھے، رہائش کی جگہ خود لیتے تھے، کرائے پہ انتظام کرتے، کھانے پینے رہنے سہنے کتابیں روشنی سارا انتظام وہ خود کرتے تھے۔ آج الحمدللہ ہر فن کے بڑے ماہر اساتذہ آپ کو پڑھانے کے لیے موجود ہیں۔ ایک ایک استاذ آپ کے جامعہ میں ایسے ہیں جو علم میں بھی ماہر ہیں اور متقی اور پرہیزگار بھی ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں کتنے ایسے اساتذہ ہیں آپ کے جن کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں فوت ہوتی ہے۔ تو ساری چیزیں مہیا آپ کے لیے، کمرے ہیں رہنے کے لیے، روشنی کے لیے، بجلی، جنریٹر 1 گھنٹے میں میرے خیال سے 22 یا 27 لیٹر تیل کھاتا ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے، آپ کے پڑھنے کے لیے، اساتذہ پڑھانے کے لیے، رہائش کے لیے، کتابیں، لائبریری، مختلف علوم و فنون کے ماہر اساتذہ۔ اب اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں پڑھیں تو آپ مجھے بتائیں پھر کمی کس کی ہے۔ کل 2.5%، آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، کل 2.5% بچے عربی مدرسوں میں پڑھتے ہیں، بس 2.5%۔ اس 2.5% میں بھی اگر نہیں اچھے عالم بنے تو پھر امت مسلمہ کا کیا ہوگا، مجھے بتائیں۔ آپ احساس کمتری میں بالکل نہ رہیں۔ یہ علم دولت کمانے کا نہیں ہے، یہ علم دولت حاصل کرنے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے
عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے، آپ کے والدین نے اس لیے داخل کیا ہے، آپ کے مادر علمی نے اس لیے پڑھایا ہے کہ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوا مقعدہ من النار، جو علم اللہ کی رضا کے علاوہ کے لیے حاصل کرے کہ میں اس سے کوئی منصب حاصل کروں گا، میں اس سے شہرت حاصل کروں گا، میں اس سے دنیا کماؤں گا، نذرانہ بٹوروں گا، اکٹھا کروں گا، دولت سمیٹوں گا، لوگ میری عزت کریں گے، میری واہ واہی کریں گے، میرے لیے کھڑے ہو جائیں گے، میرے لیے نعرے لگائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو بہت اخلاص کے ساتھ کام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے ان بچوں سے جو فارغ ہو رہے ہیں یہ عرض کرنا چاہوں گا، درسگاہوں میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا، پھر یاد دہانی کراتا ہوں۔ آپ کو دستار تو دے دی گئی ہے، جبے پہنا دیے گئے ہیں، سند بھی دے دی جائے گی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی عالم نہیں ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ارشاد کے مطابق عالم کے علم کے عالم بننے والے دروازے پر ابھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو پڑھنا ہے، غور کرنا ہے۔ ماں کی گود سے لے کے قبر کی منزل تک پڑھنے کا ٹائم ہے۔ جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے میں عالم ہو گیا، مجھے پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو اب عالم ہو گیا، اب پڑھاؤں گا، پڑھانے کے لیے بھی پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کو دن میں پڑھاتے ہیں، آپ نہیں مطالعہ کر کے آتے ہیں، آپ ویسے ہی چلے آتے ہیں، لیکن آپ کے اساتذہ آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ راتوں میں مطالعہ کرتے ہیں، جو آپ کو پڑھانا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اچھی طرح تاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے، وہ محنت کرتے ہیں، وہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ نہیں مطالعہ کرتے لیکن وہ مطالعہ کر کے آتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ علم آسانی والا نہیں۔ آپ جب جائیں پڑھانے کہیں تو سب سے پہلے تو یہی ذہن میں رکھ کے جائیں کہ ہم دین کی خدمت کے لیے آئیں، اور جب دین کی خدمت کے لیے جائیں گے تو جانتے ہیں پھر آپ اپنی حیثیت ہر دم نہیں دیکھیں گے۔ بات لمبی ہو جا رہی ہے، لیکن میں اپنے استاذ گرامی سے اجازت لیتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اب میدان عمل میں اترنے والے ہیں۔ اب آپ کو بہت سنبھال کے رہنا پڑے گا۔ ہمیں اس کا احساس ہے کہ جن چیزوں کے آپ پابند نہیں ہوئے ایک دو دن میں کیسے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو کوئی نماز کے لیے جگانے والا نہیں ملے گا، آپ کو خود اپنے شاگردوں کو وقت سے پہلے اٹھ کے جگانا پڑے گا۔ تو اگر عادت نہیں ہے اٹھنے کی تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے اٹھیں گے۔ آپ جلسوں میں بھی مدعو ہوں گے، تقریروں میں بھی جائیں گے، کسی کے گھر دعا کے لیے جائیں گے،
تو ٹھیک ہے آپ اپنی خودداری کا لحاظ رکھیں، لیکن اپنے نفس کو نہ آڑے آنے دیں۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے 2 شاگرد بڑے اہم تھے، جیسے لگتا تھا ان کو معلوم تھا کہ ہندوستان 2 حصوں میں بٹ جائے گا، تو ہندوستان کے لیے حافظ ملت کو انہوں نے بنایا، سنوارا، اور پاکستان کے لیے محدث سردار احمد صاحب کو انہوں نے بنایا۔ جو حیثیت ہندوستان میں حافظ ملت کو ہے، وہی وہاں ہے محدث سردار احمد صاحب کی، جو فیصل آباد میں رہتے تھے۔ کسی دیہات کے ایک شخص نے آ کے ان کو دعوت دی کہ مولوی صاحب میلاد پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم پوچھ لیا، اپنے ایک شاگرد کو لے کے گئے۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، اس کو آداب بھی بہت نہیں معلوم تھے، نہ اس کے پاس اسباب تھے، تو اس نے فوراً جلدی سے جب پہنچے تو خوش ہوا، مولوی صاحب آ گئے، بوریا بچھایا اپنا اور کہا مولوی صاحب تشریف رکھیے، بیٹھیے اس میں۔ محدث سردار احمد صاحب بیٹھ گئے۔ طالب علم کو بڑا برا لگا جو ساتھ میں گیا تھا کہ ہمارے حضرت کو بوریے پہ بیٹھا دیا، بتائیے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھو، تم بھی بیٹھو۔ خیر وہ بھی بیٹھا۔ شام ہوئی، اس نے محلے میں لوگوں کو جا جا کے بتایا کہ فیصل آباد سے مولوی صاحب تشریف لائے ہیں، میلاد ہے ہمارے گھر، آپ لوگ نماز عشاء کے بعد آئیے گا۔ بلایا، اپنی بوریا، اپنی پلا جو اس کے پاس تھی بچھایا، لوگوں کو بیٹھانے کے لیے اپنی لالٹین جلایا، محدث صاحب کو کھانا کھلایا، تقریر ہوئی۔ پھر جب واپس ہوئے تو شاگرد نے محدث صاحب سے عرض کیا حضور آپ بھی بالکل سیدھے سادے آدمی ہیں، جہاں کوئی بیٹھاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں، بتائیے اتنے بڑے عالم کی اس نے کوئی قدر نہیں کی، بوریے پہ بیٹھایا اور آپ بھی سیدھے سادے آدمی بیٹھ گئے۔ مجھے تو بڑا خراب لگا، میری طبیعت چاہ رہی تھی کہ آپ سے کہوں واپس چلے چلیں، یہ قدردان نہیں ہیں آپ کے۔ تو محدث صاحب سنتے رہے۔ جب بات طالب علم کی ختم ہو گئی تو فرمانے لگے تمہارا دماغ صحیح ہے نا اپنی جگہ پہ؟ ہم عالم ہیں تو ہمارا کام ہے دین کی دعوت دینا، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جائیں جہاں تک جا سکتے ہیں علاقوں میں لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ تو یہ تو ہمارا فریضہ تھا، یہ تو اس کی مہربانی ہوئی کہ بجائے اس کے کہ ہم گھر گھر جاتے سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، اپنی لالٹین جلایا، ہمیں کھانا بھی کھلایا، ہم کو کوئی دقت نہیں ہوئی، اکٹھا مجمع پا گئے، سب کو ہم نے دین کی باتیں سنا دی۔ تو ہمارے ساتھ تو اس نے مہربانی کی۔ تم کو بوریا نظر آ رہا، یہ سہولت نہیں نظر آ رہی ہے۔ ایک عالم ہونے کی بنیاد پر ہمارا جو کام تھا وہ ہمارے ذمے تھا، لیکن اس نے آسان کر دیا۔ تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عوام جو کچھ کر رہی ہے وہ اس سے زیادہ فریضہ ہمارا ہے کرنے کا عالم ہونے کی بنیاد پر۔ اس لیے کبھی کسی جلسے میں جائیں، کسی میلاد میں جائیں، پذیرائی اگر نہ ہو تو دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے، ناراض مت ہوئیے گا، اس کو ڈانٹیے گا نہیں، ناشکری کے الفاظ نہ کہیے گا، بلکہ یہ سوچئے گا کہ اللہ کے دین کی خدمت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریے گا کہ اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں منتخب فرما لیا۔ اس پر ہمیشہ شکر گزار رہیں اور اپنے مادر علمی سے محبت کریں، اپنے اساتذہ سے محبت کریں، اپنے ساتھیوں سے محبت کریں، امت مسلمہ سے محبت کریں، درد رکھیں ان کا، اسی درد کے ساتھ آپ زندگی گزاریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ ہماری اور ہمارے سارے اساتذہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، دین کا خادم بنائے رکھے، دین کی خدمتوں کی خوب توفیق عطا فرمائے، اور اس راہ میں جو مشکلات ہوں اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو حق ہے، ثواب اور صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان، میری تعبیر، میرے سمجھانے میں جو بھی غلطی اور کمی ہے وہ سب میری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، حق سنانے
خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ جو اگلا پروگرام ہے وہ نظم اجلاس بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہم لوگ حضرت مفتی صاحب قبلہ